کہتے جی کچھ لوگ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں اور مجاہد اسلام ہیں، اور جنہوں نے خلق قرآن کے مسئلے میں بہت بڑا امتحان بھگتا ہے کہ ان کو باندھ کے اس کی پشت پہ باقاعدہ 90 کوڑے لگائے گا امام صاحب۔ اور تمہیں بتائیں یہ کون آدمی ہے جس کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ تم صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ تمام ائمہ کا ادب کیا کرو، کسی کے شان میں گستاخی کر بیٹھے نا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ امام تو بڑے ہیں نا، ان کا تو بڑا شان ہے۔ پیر صاحب تھے خواجہ غلام فرید قریجہ چاچڑا شریف والے، ان کے بعد تو پھر علم بھی ختم ہو گیا اور وہ اب تو ہوں گے اللہ عالم، لیکن پھر کوئی آدمی علم والا اللہ والا پیدا نہیں ہوا ان کی مسلک پر۔ تو وہ بہت بڑے پیر بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے۔ تو کسی ان کے مرید نے آ کر حضرت مجلس میں بیٹھے تھے تو پوچھا کہ حضرت آپ کا علماء دیوبند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ لوگ جو ہیں وہ دیوبندیوں کو برا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ایسا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ بھائی میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے اور ولایت بھی دی ہے۔ فقیر یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ان کے بارے میں برا گمان رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ تو جو ائمہ کے بارے میں برا خیال رکھے گا، من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ امام احمد بن حنبل کو چھوٹا آدمی ہے کہ تم اور میرے جیسے پرائمری پاس اس کے لیے بحث کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام احمد حنبل نے چادر باندھی ہوئی تھی نا جب کوڑے مارے جا رہے تھے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میری چادر ڈھیلی ہو گئی تو مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میری چادر گر جائے گی، تو اسی حالت میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے رسوا نہ کر، تیرے دین کے لیے میں مار کھا رہا ہوں، مجھے رسوا نہ کر۔ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میرے سطر کو محفوظ رکھا۔ اور یہ بھی تاریخوں میں موجود ہے کہ امام شافعی نے ان کے پاس آدمی بھیجا کہ حضرت جس چادر میں آپ نے کوڑے کھائے تھے نا وہ مجھے ہدیہ کر دیں۔ یہ لوگ تھے، آپ تو بس ہم تو اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا، کبھی اس عالم پہ اعتراض، کبھی اس پہ اعتراض، کبھی اس۔ 1400 سال میں ان کو حدیثیں سمجھ نہیں آئیں، ان کو 1400 سال کے بعد حدیثیں سمجھ آ گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وہ تو اپنے وقت کے شمس العلماء تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو اکٹھا کر کے آسان کر کے گلدستہ بنا کے امت کو دے گئے، ورنہ ہم کتنی حدیثیں کھولتے۔ یہ ان کا کمال ہے نا، فقہ لکھ گئے، کتاب الطہارہ کھولو ساری حدیثیں، سارے مسئلے مل جائیں گے، کتاب الصلاۃ میں نماز کے مسئلے مل جائیں گے، کتاب الزکوٰۃ میں زکوٰۃ کے مسئلے مل جائیں گے، کتاب البیوع مسئلے تو وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنائے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔